أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ولی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یہ آیت پہلے بھی کسی خطبے میں ذکر ہو چکا ہے اس کا، لیکن وہاں لفظ ولی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ولی کے حوالے سے یہ ذکر ہوا تھا، لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت نور ہے یا لفظ نور جو ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ نور اللہ تعالیٰ کی لغات میں لکھا ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہے، اور النور ابن اسیر کے نزدیک وہ ذات ہے جس کے نور کے ذریعے جسمانی اندھا دیکھتا ہے اور گمراہ شخص اس کی دی ہوئی سمجھ سے ہدایت پاتا ہے۔ یہ لسان العرب نے یہ معنی لکھے ہیں۔ پھر اسی طرح لسان میں دوبارہ لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک نور سے مراد وہ ذات ہے جو خود ظاہر ہے اور جس کے ذریعے سے ہی تمام اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے، اور بعض کے نزدیک نور سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہے اور دوسروں کے لیے بات کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر لسان میں لکھا ہے، ابو منصور کہتے ہیں کہ نور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض کا خیال ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان میں رہنے والوں اور زمین میں رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور بعض کے نزدیک
مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح کا مطلب ہے کہ مومن کے دل میں اس کی ہدایت کے نور کی مثال طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی سی ہے۔ النور اس پھیلنے والی روشنی کو کہتے ہیں جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، دنیاوی اور اخروی۔ پھر کہتے ہیں کہ نور دنیاوی پھر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ نور جس کا ادراک بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو الہی امور میں بکھرا پڑا ہے، جیسے نور عقل اور نور قرآن۔ اہل لغت لغت جو ہیں یہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے بعض آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ مثلا نور الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اسی طرح فرمایا وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہ ایسا شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اس سے نکل نہ سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام نور رکھا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہی منور ہے، یعنی ہر چیز کی روشن کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام نور اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کام یعنی روشنی کرنا بہت زیادہ کرتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ پھر اسی آیت کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ ہی ہے جس کے نور سے آسمانی اور زمینی حقائق الاشیاء کا علم ہوتا ہے، اور اپنے ولیوں کو وہ اس نور سے پھر منور کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو نور السماوات والارض کہا ہے، اور اس کی مثال جیسا کہ میں نے بتایا اہل لغت نے دی ہے، اس آیت میں اپنی یہ جو مثال دی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نور، یہ مثال دے کر کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، لیکن یہ نور انسانوں پر پڑھتے ہوئے انہیں کس طرح منور کرتا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، یہ بھی پہلے میں ایک جگہ بیان کر چکا ہوں چند ماہ پہلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ اس درخت کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے بتایا چند ماہ پہلے،
میں بیان کر چکا ہوں ایک اور مضمون کے ضمن میں. اب یہاں اس کی تفصیل تو بیان نہیں کرتا، لیکن خلاصہ بیان کر کے اس مضمون کو پھر صحابہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کروں گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اس نور کی جو مثال دی گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی ہے یا اس میں وسعت ہے. پچھلی تفسیر میں نے بیان کی تھی، شاید بعضوں کا خیال ہو کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز پر حاوی ہے. اس آیت میں پہلا اعلان بھی یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. اس لیے ہر چیز اس کے نور سے ہی فیض پاتی ہے اور فیض پا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی ذاتی ہوشیاری یا علم یا عقل سے اس کے نور کو حاصل کر سکے. وہ خود چاہے تو مہیا کرتا ہے، اس کے طریقے ہیں. یہ نور اللہ تعالیٰ کس طرح ہے اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. جب اس نے پیدا کیا تو وہی ہے جو روشنی عطا فرماتا ہے، روحانی بھی اور مادی بھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے کہ میں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا. مثلا یہ جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر انہیں انسانوں کے لیے مسخر کیا. بس حقیقی نور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دیکھنے والی آنکھ کو ہر جگہ، ہر روح میں، ہر جسم میں، ہر چیز میں نظر آتا ہے. لیکن ایک شخص، ایسا شخص جس کی روحانی آنکھ اندھی ہو، اسے یہ نور نظر نہیں آتا. لیکن ایک مومن اس یقین پر قائم ہے کہ ہماری کائنات اور جتنی بھی کائناتیں ہیں جن کا علم انسان کو ہے یا نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا نور اور ان کو قائم رکھنے والا خدا تعالیٰ ہے. اور اس نور کا صحیح ادراک پیدا کروانے کے لیے خدا تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرشتادوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نور پاتے ہیں جو آسمان سے ان پر اترتا ہے اور دنیا میں پھر اسے وہ پھیلاتے ہیں. وہ نور جو آسمان سے اتر کر زمین پر انبیاء کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اس کی مثال اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ نور آپ کی ذات میں کس طرح چمکا میں بیان کر چکا ہوں. اور یہ اعلیٰ ترین معیار تھا اور قیامت تک رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے نور کا پرتاؤ بن کر دنیا میں قائم ہوا. اور اسی نور کو زمین میں، اس نور کو زمین میں پھیلا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر یہی نہیں کہ اپنی زندگی میں پھیلایا، بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ نور پھیلتا چلا جا رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی مثال جو ہے مختصراً دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ
کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پھر فرمایا کہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے اس کی مثال ہے، بیان کی جاتی ہے، اور مثال یہ ہے، اس کی مثال ایک مشکات کی طرح ہے، ایک طاق کی طرح ہے، ایک ایسی اونچی جگہ کی طرح ہے جس میں روشنی رکھی جاتی ہے، اور یہ طاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، اور اس طاق میں ایک مصباح ہے، ایک لیمپ ہے، اور یہ لیمپ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور یہ لیمپ ایک زجاجہ میں ہے، یعنی شیشے کے گلوب میں ہے، اور یہ گلوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو نہایت صاف اور تمام کثافتوں سے پاک ہے، اور یہ زجاجہ یا گلوب ستارے کی طرح چمکدار ہے اور خوب روشنی بکھیرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جس کے اندر کی روشنی بھی بیرونی قالب پر پانی کی طرح بہتی نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مثال میں آگے بیان فرماتا ہے کہ یہ چراغ یا لیمپ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، اور اس شجرہ مبارکہ سے مراد یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مثال ہم سامنے رکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے جو تمام کمالات اور برکات کا مجموعہ ہے، جو تا قیامت قائم رہے گا۔ اس لیے قائم رہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو انسان کامل کہلائے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مثال میں شرقی یا غربی نہ ہونے سے مراد اسلام کی تعلیم ہے، جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ ایک طرف جھکاؤ ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ کیپٹلزم ہے، بلکہ ایک درمیانی تعلیم ہے جو انسانی حقوق کو واضح کرتی ہے، دنیا کے امن کو قائم کرتی ہے، اور اس مثال میں جو یہ فرمایا کہ قریب ہے وہ تیل از خود روشن ہو جائے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے مراد عقل لطیف نورانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح تمام اخلاق فاضلہ ہیں جو آپ کی فطرت کا حصہ بن چکے ہیں، اور نور علی نور سے مراد یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کے حامل انسان کامل پر جب خدا تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا، یعنی نور وحی، تو روحانی دنیا میں وہ نور پیدا ہوا جس کی کوئی مثال نہیں۔ بس یہ ہے خلاصہ اس ساری تصویر کا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، پہلے بھی میں دفعہ بیان کر چکا ہوں تفصیل سے۔ اب حقیقی نور صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، اور تمام پرانی شریعتیں اب اس کامل انسان اور جو نور علی نور ہو چکا ہے کہ آنے کے بعد ختم ہو چکی ہیں، اور اب یہی تعلیم ہے اور یہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے فیض یاب کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو جو انسان کامل ہونے کا مقام ہے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں نہیں تھا،
وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور ایمانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نوعائے روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل، شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ بس یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نور سے ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ نور منتقل کر کے ان کو بھی اعلیٰ اخلاق پر قائم فرما دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں روشنی ملے گی، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ ان پڑھ کہلانے والے جو لوگ تھے وہاں عرب کے، اس نور کی وجہ سے جو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اخلاق دکھانے کا، اعلیٰ اخلاق دکھانے کا ایک نمونہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے اس طرح حصہ پایا کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کے سینے پر سجا دیا، جو بعد میں آنے والوں کو بھی روشنی کی راہیں دکھانے کا باعث ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے، جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ اس اطاعت کی نالی میں ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا اور ما سوا اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نور کا اللہ تعالیٰ جو نور السماوات والارض ہے، اس نے اپنے نور کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد بند نہیں کر دیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جو آپ نے خدا تعالیٰ سے لیا، ہمیشہ کے لیے جاری فیض کا ایک چشمہ ہے، اور اسلامی شریعت ہی ہے جو تا قیامت جاری رہنے والی شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں ڈوبنے کی وجہ سے، یہ آواز آ رہی ہے ایم ٹی والے کنٹرول کریں، اللہ تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں ڈوبنے کی وجہ سے اس زمانے میں اس نور کے ساتھ جو آسمان کے اترنے والی روحانیت کا نور ہے، اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تا خدا تعالیٰ کا کہ نور کا فہم و ادراک ہمارے دلوں میں بھی قائم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ اپنے بارے میں کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ عنایت الہی شامل حال ہوئی، صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتاً میرے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے رکنے سے رک نہیں سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کس قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں۔ سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا جب یہ خواب دیکھی کہ روزے رکھے جائیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ مخفی طور پر رکھے جائیں، کسی کو پتہ نہ لگے، اور اس کے لیے پھر آپ اپنے گھر کے جو باہر جو کمرہ تھا، مردانہ کا جگہ تھی، اس میں منتقل ہو گئے اور وہیں کھانا وغیرہ بھی منگواتے تھے، اور کھانا جو آتا تھا اس کا اکثر حصہ یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور خود معمولی سی تھوڑی سی غذا پر روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اور ان روزوں کے دوران جن تجربات سے آپ گزرے ہیں اس کا بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربے میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے، چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقہ کے اولیاء اس امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسنین و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر رنگ برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش اور دل ستاں طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا اور دوسرا نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور یہ سب مقام اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر نور کا اتارنا یا اللہ تعالیٰ کا نور اترنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ الہام الہی، ایک مرتبہ الہام جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں آسمانی لوگ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔
اس اثناء خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اس قول سے مطلب یہ تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو اس شخص میں متحقق ہے، یعنی مجھ میں ثابت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنا نور آپ پر اتار کر آپ کو اس زمانے میں اس نور کو پھیلانے کے لیے کھڑا کر دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور یہ سب کچھ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے تھا۔ بس اس محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بھی آپ سے محبت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نور کو جو زمین و آسمان پر حاوی ہے، جو روحانی انقلاب لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس نور کا پرتاؤ اپنے آقا کی غلامی میں آپ بھی بنے۔ وہ وہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پر اتری تھی، اس کے علوم و معارف آپ پر بھی کھولے گئے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ اس تعلیم کی اصل تفسیر یہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے کی ہے۔ آپ کو کوئی دنیاوی شہرت کی خواہش نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نور کسی پر پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں شہرت دیتا ہے تاکہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کا باعث بنے۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ تو اس سے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا، تو جہان کا نور ہے، تو خدا کا وقار ہے، پس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس خدا کا نور آیا، پس تم منکر مت ہو۔ بس یہ نور آپ پر اللہ تعالیٰ نے خود اتارا، اور آپ کو آپ کی پاک فطرت کی وجہ سے آپ کا خدا تعالیٰ سے ایک جو تعلق قائم ہوا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے وہ نور جو صحابہ کے ظاہری قالب پر پانی کی طرح بہا، 1400 سال بعد اس نے نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نور سے بھر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگے وہ نور پھیلانے کا مقام بھی عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پر یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے پر خوش ہے۔ مجھے اس بات کی قطعاً تمنا نہ تھی کہ میں مسیح موعود کہلاؤں یا مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں بہتر ٹھہراؤں۔ میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا۔ میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا کہ میں تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جب کسی کو اپنے نور سے سجاتا ہے تو تمام دنیا میں اس کا اظہار بھی کروا دیتا ہے۔ ایک انسان کی بنائی ہوئی عام روشنی جہاں روشنی ہو وہاں اپنا نشان ظاہر کر رہی ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کو کس طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نور جب اپنے بندے کو دیتا ہے اور جب یہ اعلان فرماتا ہے کہ اس کا نور تمام زمین، اس کا نور اللہ تعالیٰ کا نور تمام زمین و آسمان پر حاوی ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو روحانی نور
اللہ تعالیٰ کے خاص فیض سے اس کے خاص بندوں پر آسمان سے اترا ہے، اب اس کے فیض عام کا بھی سلسلہ جاری ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں سے جڑ جاؤ تو یہ نور تمہارے دلوں کو بھی روشن کر دے گا، چاہے چھوٹے چھوٹے طاق بنے، چاہے چھوٹے گلوب ہوں، چاہے اس کی روشنی کو پھیلانے کے ایک عام مومن کی استعدادوں کے مطابق کوئی حد مقرر ہو، لیکن جو جڑیں گے وہ پھر اس نور سے حصہ پاتے ہوئے آگے بھی نور کو پھیلانے والے بنتے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نور جب کسی انسان تک پہنچتا ہے، کسی مومن تک پہنچتا ہے، تو اس تک پہنچ کر اسے فیض یاب کرتے ہوئے دوسروں کو فیض پہنچانے کا باعث ضرور بنتا ہے، اگر وہ حقیقی نور اس نے حاصل کیا۔ بس اس کے حاصل کرنے اور اس سے زیادہ فیض یاب ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے محبوب ترین کا اسوہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادات میں، اخلاق میں، عادات میں۔ جب اس شوق سے اس اسوے کو اختیار کرنے کی کوشش اور سوچ ہوگی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ہوگی، جس کا اعلان خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یوں کروایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس یہ محبت تھی جو صحابہ نے آپ سے کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گئے، اور یہی محبت ہے جو اس زمانے میں حقیقی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، تو خدا تعالیٰ کے محبوب بن کر اس زمانے میں نور پھیلانے کا اعزاز پانے والے آپ بن گئے۔ بس آج اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے اللہ اور رسول اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو مسیح موعود سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے، یہ خدا تعالیٰ کے حکموں میں سے ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ہے۔ آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس سلسلہ تعلق کی وجہ سے خلافت سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اس نور سے بھی فیض پا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ روحانی نور کی صورت میں انبیاء کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے، اور جس کا عظیم ترین معیار اور مقام، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کا احیاء اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ بس اب جہاں روحانی ترقیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جڑنے سے وابستہ ہیں، وہاں دنیاوی امن کا قیام بھی مسیح موعود سے ہی وابستہ ہے، کیونکہ آپ نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پورا فرمایا، اور یہ کہ دنیا کو اسی ارشاد کے دنیا کو پیار، محبت اور صلح کی طرف بلاتے ہوئے، قائم کرنے کی تلقین کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کے حقوق قائم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کریں اور دنیا کے امن کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ یضع الحرب، جب مسیح آئے گا کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا، اور اسی یضع الحرب کی وجہ سے پھر امن اور سلامتی کے پیغام بھی پھیلیں گے۔
اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہی دائمی سلسلہ خلافت نے اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں نور کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ اس نور کے دنیا میں انتشار کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے نبوت، اور تیسرے خلافت۔ اور جب تک مومن اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پر توجہ دیتے رہیں گے، یہ اس چیز کو قائم رکھیں گے اپنے اندر، اس نور کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کے نور سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے چلے جانے والے بنتے چلے جائیں، اور کبھی ہم خدا تعالیٰ کے نور سے محروم نہ ہوں۔ آج مسلم امہ بھی اگر اس حقیقت کو سمجھ لے، باقی مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے اس حقیقت کو سمجھ لیں، تو مغرب میں جو اسلام کے خلاف آئے دن ابال اٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی غبار اٹھتا رہتا ہے، اس کی بھی غیروں کو کبھی ضرورت نہ ہو۔ وحدت میں ہی طاقت ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ گزشتہ دنوں سوئٹزرلینڈ کے میں میناروں کے خلاف، مساجد کے میناروں کے خلاف بھی ایک شور اٹھا۔ میناروں سے کیا تکلیف ہے انہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اپنے چرچوں کے بھی تو ان کے مینارے ہیں، اور کیا ان میناروں کو گرانے سے اگر کوئی شدت پسند ہیں تو ان کی شدت پسندی بدلی جائے گی؟ بہرحال یہ شور اٹھا ہے، وہ بھی اسی اسلام دشمنی کی ایک کڑی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک گہری سازش نظر آتی ہے۔ یہ ابتدا لگ رہی ہے، اور مزید ان کے مطالبے اور بھی ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان کے ہر شر سے بچائے اسلام کو بھی۔ ہم یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام و نامراد کر دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
میں